گناہ کسی کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا ہے۔ اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہو۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب سے رکھیں جو ہمارے اندر بکھر چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے اندر کسی چیز کو جگاتے ہیں وہ کبھی آپ کے اندر سے نکلتے نہیں، چاہے وہ آپ کو الوداع کہہ دیں۔ عام سی بات ہے، لیکن ادب کا تقاضا اور سلیقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ کسی تصویر کو بیان کریں تو کبھی نہ کہیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھ کھڑے یا بیٹھے ہیں، بلکہ میں فلاں صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے زبان تکیے کسی کو ہماری بھاری بھرکم یعنی بوجھل سروں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اپنی قیمت کا تعین آپ خود کرتے ہو۔ کسی کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ قیمت اگر وزن سے ہوتی تو پتھر کی چٹانیں ہیرے سے زیادہ مہنگی ہوتی۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دیتا جائے جو آپ میں کم ہے۔ آپ کی زندگی کے بہادر فیصلوں میں سے ہے کہ آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو پورے طور پر آپ چھوڑ دیں۔ لوگوں کی اصلیت ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو ان کے عمل سے ظاہر ہو، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ کچھ دل مسجد ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو ڈھا مت دینا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی تو انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا، اور آسمان والا اپنے لاڈلوں کے لاڈ اور نخرے زمین والوں سے زیادہ پورے کرتا ہے۔ ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا رب ہے، وہ اپنے لطف اور کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ تیرا کوئی بندہ ہم سے شکایت رکھے۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی زندگی سے ایسے گزار دے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ رات کو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں جبکہ اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کبھی چیزوں کو آگے ضرور فرما دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے دل کو بھولتا کبھی نہیں جسے انتظار نے تھکا دیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ تو سب جانتا ہے اور میں بالکل نہیں جانتا، تو سب قدرت رکھتا ہے جبکہ میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، اور تو تمام غیبوں کو بہترین جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بند گلی سے، لا حاصل کوشش سے، ناکام یقین سے، اور اس بات سے کہ ہمارا دل کسی ایسی چیز یا شخص کے ساتھ جڑ جائے جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ جواب آیا بہت بار۔ پوچھا کب اور کیسے؟ جواب آیا جب جب اس نے میری پردہ پوشی فرمائی، میرے گناہوں کو چھپا لیا، مجھے رزق دیا، مجھے صحت عطا کی۔ اے مولا، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر مت ڈالیو۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان رب،
ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما۔ جس کی روح آپ کی جیسی ہو، آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے پکارا جائے۔ کچھ آوازیں الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی، لہٰذا دھیان سے سنو۔ مجھے معلوم ہے مولا تو دیکھ رہا ہے زمین والوں کا زمین پر خدا ہونا۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو، اپنے راز اپنے تک ہی رہنے دو۔ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی پر مشکل وقت آن پڑتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، سمجھانے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح عزت مانگ کر نہیں لی جا سکتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، اسی طرح علم مانگ کر نہیں لیا جا سکتا، یہ کوششوں سے ملتا ہے، محنتوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے مولا، تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو ذات سب بدل دیتی ہے، وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گا۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو پھر آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بے شک ہمارا رب ہمیں آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی اور غم کی انتہا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ لفظوں کی قیمت ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے ساتھ امتحان بہت ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوں ان کے درجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو پھر تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی، اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ تم جو انسانوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہو، وہ محبت صرف اللہ سے مانگ کر دیکھو، بس ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں بے وفائی نہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔
اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا معلوم ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنا ناقص عمل بھی بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے اور دوسروں کا شاندار عمل بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگ ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اپنی یادوں کے ساتھ جنگ مت لڑیں، آپ ہار جائیں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ جس سے محبت ہو اسے ہر حال میں دعا ہی دی جاتی ہے۔ مخلص لوگ نیت کے خراب نہیں ہوتے، اور جن کی نیتیں خراب ہوں وہ لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مومن سادہ ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے مگر مکار نہیں ہوتا۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہیں جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں ہماری امیدوں کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر ہر حال میں ہمیں انہیں سہنا ہی پڑتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت بدلہ لیتی ہے، اور بے شک اس کا بدلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ دولت، نہ جوانی۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پر بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ روٹنے سے کیا ہوگا، آؤ معذرت کر لیں، تجھ میں بھی مجھ میں بھی خامیاں بہت سی ہیں۔ بات جب نہ ہو ان کے مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے، اور کچھ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر ہونا کسی حکمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ بے بس انسان کا علاج صرف سجدہ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے دماغ کام کرنے لگتا ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ وہ پتھر ہی ہے۔ لازوال یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اپنی نیکی پر فخر نہ کریں،
نہ اس کا ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اے مولا، ہمیں ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا غصہ ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، تیرے رب کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اس کو آپ کا پتہ دے دیا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے الجھ کر؟ رہو تو پھولوں کی مانند، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جھی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بڑھتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ ہے زندگی۔ اگر سب کچھ مل جائے گا زندگی میں تو تمنا کس کی کرو گے؟ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، جتنی سخت آزمائش اتنا خوبصورت صلہ۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نمک کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ حسن یوسف سا ہو یا صورت بلال جیسی، دوستی روح سے ہو تو ہر روپ کمال لگتا ہے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ایسے ملا کرو کہ لوگ آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں،
جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ اس سے پوچھو عذاب راستوں کا، جس کا ساتھی سفر میں بچھڑا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے والوں کے کچھ اصول ہیں: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ مرمتیں کر کے روز تھک جاتے ہیں، روز اپنے اندر نیا نقص نکل آتا ہے۔ چلنے دو سلسلہ دلداری کا، عشق تعلیم نہیں کہ مکمل ہو جائے۔ سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا، چھپ کر جس نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ جب مقدر جڑ جائے تو نصیب کی گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ اللہ اپنی حد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ بندوں کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، عرش پر خدا کی ہی ذات اچھی لگتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری تھوڑی ہے، بس انسان کو عادت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں، صبر وہ ہوتا ہے اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر والے کہتے ہیں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ بولتے رہا کرو ورنہ دھار تیز ہوتی رہے گی من کی، تمہارا اندر بہت کاٹ دار ہو جائے گا وقت کے ساتھ۔ موت زندگی سے رابطہ ٹوٹ جانے کے عمل کا نام ہے، اور ضروری تو نہیں کہ انسان کا زندگی سے رابطہ صرف سانس کی ڈور ٹوٹنے ہی سے ٹوٹ جاتا ہو۔ کچھ موتیں ہم پر سانس لینے کے دوران بھی تو وارد ہو سکتی ہیں، ہم جیتے جی بھی تو کئی بار مرتے ہیں۔ تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے چلتی ہے۔ اپنی چیز اپنی ہوتی ہے، بھلے پھٹی پرانی ہو۔ انسان کی عزت نفس برقرار رہنی چاہیے۔ دوسروں پر یقین کر کے بیٹھ جانا، اس سے زیادہ تباہ کر دینے والی چیز اور کوئی نہیں۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا، رضی اللہ عنہ۔ سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، یہ انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ جب یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آنا۔ بعض باتیں انسان کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ جس جگہ سے اور جس شخص سے ایک بار دھتکار ملے، ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا، شرمندگی اٹھاتا ہے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ صبر کرنے والا وہ ہے جو شکایتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے دوستوں کی ہر غلطی پر انہیں سزا دے، اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک زہر کا قطرہ اور دوسرا سلسبیل کا ہے۔ آوارہ گردی یعنی عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے،
اگر اسے سر چھپاؤ گے تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جائے گا۔ انصاف کرنے والا بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام لو۔ وہ تمہارا دوست ہے جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے، وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو، اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اللہ کی بہترین نعمت ایک اچھے دوست کا مل جانا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی رائے ظلم سے نہ بدلو، ظلم سے ان کی رائے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ اور حالت کو نہیں بدلتا، اللہ بھی ایسے شخص کے حالات نہیں بدلتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہوتی ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دل خالی نہیں رہ سکتا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو۔ زندگی کی سب سے زیادہ بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار ہوتا ہے۔ جو چیز نفرت کی وجہ بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ ہی کی توفیق کا محتاج ہے۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اسے کاٹا گیا، پیسا گیا، گوندا گیا، لیکن سبق گندم سے لینا پھر بھی دنیا بھول جاتی ہے۔ کسی بھوکے کے کام آنے سے پہلے غور سے دیکھو، دہکتی آگ پر روٹی خوشی سے پھول جاتی ہے۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں، لیکن موت ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کی بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک، غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں لگا رہے جو کہ وہ ہے نہیں۔ جب آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تب آپ کام کو نہیں پرکھتے، کام آپ کو پرکھتا ہے۔ آپ جس حالت میں رہتے ہیں آپ کی حالت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو، جواب دینے کے ارادے سے نہیں۔ ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودا نہیں کیا۔ جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے
جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دے گا۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی قیمت اس کی عقل کے مطابق ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ ہماری توجہ دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ انہیں سمجھانے پر ہوتی ہے۔ بدلہ لینے کی تمنا ظلم کی بنیاد ہے۔ معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ جن کی آسمانوں پر تعریف کی جاتی ہے، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ انسان تب بھی بہت زیادہ ہنستا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ رو نہ دے۔ زندگی میں لوگ لوگوں کے ہاتھوں سے بہت سی ٹھوکریں کھا کر بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی حد تک۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مدتیں ہو گئیں خطا کرتے، شرم آتی ہے اب دعا کرتے۔ اپنے جذبات کو چل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت کمال تک پہنچتی ہے۔ علم کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جو علم تیرا باطن نہ سنوار سکے، ایسے علم سے جہالت بہتر ہے۔ اے اللہ، ہماری عمر کے ختم ہونے تک ہمارا رزق کشادہ رکھنا۔ اگر آپ خود کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دوسروں میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اچھا دکاندار وہ ہے جو اپنے فائدے میں گراہک کو بھی شامل کر لے۔ درجہ بدرجہ بلند ہونے سے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے سے تنہا رہ جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ باتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے لوگوں کو باتیں سمجھنے کے لیے وقت ضرور دیں۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہم ایسے حسابی کتابی ہیں جو پریشانیاں تو گن گن کر یاد رکھتے ہیں مگر نعمتیں یاد نہیں رکھتے، اور ہمارا مالک ایسا کریم ہے جو پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے اور نعمتیں بے حساب دیتا بھی ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں نہیں رہتے۔ جس طرح چراغ اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہوتا ہے، اسی طرح انسان عیش و عشرت میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔
جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو دماغ ہیں، مگر ہمارے دماغ کے پاس کوئی دماغ نہیں۔ لوگوں کو علم سکھاؤ اور لوگوں سے علم سیکھو، اس طرح تم اپنا علم مضبوط کرو گے اور جو نہیں جانتے وہ جان لو گے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ تقوی اس دیوار کا نام ہے جسے بندہ اپنے اور گناہوں کے درمیان تعمیر کر لیتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں حل ہونے لگ جائیں گی۔ وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں ہے، اس کا تعلق طبیعت اور نیت سے ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیرے اور مایوسیوں کے دور میں مشال جلائے۔ بے بس اور بے حس میں ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ بے بس کر کچھ نہیں سکتا، مگر بے حس کرنا کچھ نہیں چاہتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین کاندھے پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ نفس کی 100% مخالفت کر لیجئے، خود بخود نفس پاک ہو جائے گا۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب اور دوستی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دین لوگوں کی زبان کا چسکا بن چکا ہے اور وہ اس میں سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی کاروبار کے لیے کافی ہو۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔